السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایسے تمام لوگ جو کینیڈا میں آنے کا پلان کر رہے ہیں کہ ادھر موو ہو جائیں، تو ہم دیکھیں گے کہ ان کو کس طرح کی مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کیا آپ اکیلے آ رہے ہیں کہ فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں؟ اکیلے میں اکثر اسٹوڈنٹ آ جاتے ہیں ادھر ایڈمیشن لے کے، یا ویسے بھی کوئی اکیلا آنا چاہتا ہے، تو یہ ہے کہ آپ کس ٹائپ کے ہیں، خود کو چیک کریں کیا آپ اکیلے رہ سکتے ہیں، کیونکہ ادھر آنے کے بعد سب سے جو اکیلے بندے کو مسئلہ درپیش آتا ہے وہ ہے فیملی کا دور ہونا۔ ادھر آنے کے بعد نہ صرف وہ فیملی کو مس کرتا ہے، فرینڈس کو مس کرتا ہے، ریلیٹیو کو مس کرتا ہے، کیونکہ یہاں ہر کوئی بہت زیادہ بزی ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کافی اپسیٹ رہتا ہے، اور زیادہ عرصہ رہنے کے بعد پھر کافی پرابلم کا شکار ہو جاتا ہے، پھر گم گم ہوتا ہے کہ واپس چلا جائے یا ادھر آ جائے۔ لہٰذا یہ پہلا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد ادھر جو مسئلہ درپیش آتا ہے وہ ہے کہ ادھر موسم تو سارے اچھے ہیں، لیکن ادھر کا جو کولڈ ویدر ہے وہ ورسٹ ترین ہوتا ہے، اس میں -30 سے ابو چلا جاتا ہے، خاص طور پہ جب ونٹر میں جنوری فیبرری میں بلیزرڈ آتے ہیں، جو برف کے طوفان آتے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہاں پہ گھر، گاڑیاں، شاپنگ مال، شاپس، ایوری تھنگ سینٹرلی ہیٹڈ ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جو بندہ اس کا یوز ٹو نہیں ہوتا تو بہت زیادہ وہ پھر مشکل کا شکار ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے اس کو جاب پہ جانا ہے، یا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو پڑھنے کے لیے بھی جانا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر ہے کہ یہ ملک ایکسپینسو بہت زیادہ ہے، تو آپ یہ ذہن میں بنا کر آئیں کہ لائف چیلنجنگ ہے، بہت زیادہ ہارڈ ورک کرنا پڑے گا، ہر کوئی ادھر بزی ہے۔ آپ جو بھی کمائیں گے، آپ کی کمائی کا 30 سے 40% ٹیکسز میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے پیٹرول ادھر مہنگا ہے، رینٹ ادھر ہائی ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ فون بائی کرتے ہیں یا اس کا جو منتھلی پیکج لیتے ہیں، وائی فائی وغیرہ، یہ بہت اس کے ہائی ریٹ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ گاڑیاں کافی سستی مل جاتی ہیں۔ لہٰذا جب آپ ادھر محنت کریں گے تو آپ کو ایگزیکٹلی پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنا ارن کر رہے ہیں اور کتنا آپ خرچ کر رہے ہیں۔ وہاں پہ تو ظاہر ہے فیملی سسٹم ہوتا ہے، تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو اتنا محسوس نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد پھر آپ کو کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ایکسپینس اور آپ کی جو انکم ہے وہ کسی طریقے سے برابر ہو جائے، اس کے بعد آپ کے پاس سیونگ آتی ہے۔ تو یہاں پہ ڈالر سیو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ادھر آنے کے بعد پیچھے پیرنٹ سے پیسے منگوا کے تو اپنے اخراجات پورے کرے گا، تو یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ کرنسی ایکسچینج کا اتنا فرق ہے کہ وہ پیرنٹس بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جب آپ ایک خاص حد تک اپنی انکم لے جاتے ہیں تو پھر زندگی نسبتاً آسان ہو جاتی ہے۔ ادھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب پھر کوئی ایسے کوئی سچویشن آ جاتی ہے، جیسے کہ پچھلے دنوں میں کووڈ پوری دنیا میں ہی آیا تھا، تو یہاں پہ گورنمنٹ نے جن لوگوں کی جابس ختم ہو گئی تھیں یا جو لوگ چھٹی پر تھے یا ان امپلائڈ تھے، تو ان لوگوں کو گورنمنٹ پہ $2000 پر منتھ دیتے تھے۔ تو یہاں کے لحاظ سے $2000 سروائیول کے لیے اچھا ہے کہ آپ اس میں کھانا پینا وغیرہ اس سے گزارا کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ جس طرح آپ جس ملک سے آ رہے ہیں وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں ملازم مل جاتے ہیں، آپ ادھر ادھر سے ہیلپ بھی مل جاتی ہے، ریلیٹیوز بھی آپ کو ہیلپ کر دیتے ہیں، دوست بھی ہیلپ کر دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہر کوئی اتنا زیادہ بزی ہوتا ہے، کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کس طرح ہیلپ کر سکیں۔ اور اگر آپ ملازم کسی کام کے لیے بلوائیں گے یا ہیلپ کے لیے کسی کو بلائیں گے، تو یہاں پہ منیمم ریٹ $15 پر آ رہے ہیں، تو پھر آپ کو وہ اس کو پے کرنا پڑے گا۔ کیش پہ بھی آ کے لوگ ذرا کم قیمت پر کر دیتے ہیں۔ لہٰذا گھر کے جو کام ہے اس میں کلیننگ ہے، کوکنگ ہے، اگر آپ کا گھر ہے باہر گراس کاٹ رہے ہیں، سنو کو ریموو کرنا ہے، تو یہ سارے کام آپ کو خود کرنے پڑیں گے۔ تو پھر اسی طریقے سے جو لوگ آٹومیٹک مشینیں ہیں جیسے لانڈری وغیرہ ہے، ڈرائر ہے، تو یہ پھر آپ کو تھوڑا سا فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں کہ چائے بنانی تو آپ نے وہ کر دیا، آپ کا واٹر ریڈی ہو گیا، اور مائکرو ویو استعمال کر کے تو اس سے تھوڑی سی مشینوں سے پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ یہاں پہ ہر بندے کو ایک اپنا خاص رویہ اپنانا پڑتا ہے، وہ ہوتا ہے ڈو اٹ بائی یور سیلف،
یعنی اگر آپ کوئی فرنیچر لینے جاتے ہیں، بیڈ لینے جاتے ہیں، چیئرز لینے، ڈائننگ وٹ ایور جو بھی لینے چاہتے ہیں، تو وہ آپ کو پیک کی شکل میں ملے گا. آپ نے اس کو خود اسمبل کرنا ہے. ٹوائے لینے جائیں گے وہ بھی اسی طرح پیکنگ میں ہوگا، تو آپ نے اس کو اسمبل خود کرنا ہے. آپ کسی کو ہائر بھی کر سکتے ہیں، وہ پھر آپ کو اس کے پیسے دینے پڑیں گے. تو اسی طرح گھر میں جو چھوٹا موٹا کام ہے وہ آپ کو خود کرنا پڑے گا. جیسے پلمبنگ کا کام ہے، کوئی ٹوٹی ووٹی لیک ہوگی چینج کرنا ہے، بلب چینج کرنے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا ریپیئر کا کام، تو یہ آپ کو آنا چاہیے. ادروائز آپ یوٹیوب سے بھی دیکھ کے تو اس کو وہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی کو بلائیں گے تو وہ ان کے چارجز بہت زیادہ ہوتے ہیں، الیکٹریشین اور پلمبر. اور اگر آپ پلمبنگ اور الیکٹریشین کا آپ کو کام آتا ہے تو پھر یہاں پہ اس کے ہائی ریٹس ہیں، تو ان کی انکم بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن اس طرح پروفیشنلی کام کرنے کے لیے آپ کو یہاں کا پھر لیسنس چاہیے ہوگا. ادھر ہر کام لیسنس کے ذریعے ہوتا ہے، تو انڈر دا ٹیبل یا کیش جاب بھی لوگ کر لیتے ہیں، لیکن پروفیشنلی چھوٹا موٹا آپ کام اس طرح کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ ہے جاب یا کریئر. اب یہ ہے کہ آپ اپنے ملک سے جس شعبے سے وابستہ ہے، جب آپ ادھر آئیں گے تو اس طرح کی ہائی فائی جاب ادھر نہیں ملیں گی. ادھر نہ تو اس طریقے سے آپ کو آفس میں وہ جیسے پی این ٹائپ ہوتے ہیں یا گارڈ، اس طرح کے ادھر نہیں ہوتے. آپ کو ہر کام اپنا خود ہی کرنا ہوتا ہے. اور جس لیول کی جاب آپ ادھر کر رہے ہیں، ادھر آپ کو ہو سکتا ہے اس ٹائپ کی جاب نہ ملے. سیم شعبے میں ہو سکتا ہے آپ کو لو لیول کی مل سکتے. ایک طرح ہی چانس ہے کہ آپ کچھ ایسی جاب اپنی کنٹری میں کر رہے ہیں جو کہ انٹرنیشنل کمپنی ہے اور اس کی ادھر بھی برانچ ہے. اگر اس کی برانچز ہر طرف ہیں تو پھر تو وہ چانس بن سکتا ہے اگر ان کو ضرورت ہے. ادروائز شروع میں آ کے چونکہ ایکسپینس زیادہ ہوتے ہیں، تو عام طور پہ لوگ پھر سروائیول جاب کرنی پڑتی ہے، یا لو جاب یا آڈ جاب جو کہ آپ کے اس ایکسپیرینس سے ریلیونٹ نہیں ہے، تو پھر بھی آپ اس کو کرنی پڑتی ہیں. لیکن اگر آپ پراپر جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، تو یہاں کی اگر آپ ایجوکیشن لے لیں گے تو پھر آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ وہاں کی ایجوکیشن یہاں کی ایجوکیشن کے ایکولنٹ نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے جیسے لوگ کمیوٹ کرتے ہیں. یعنی اگر آپ کی جاب کسی اور شہر میں ہے، تو چونکہ ادھر شہر تھوڑے فاصلے پہ ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ کو آنے جانے کے لیے ایک تو کار چاہیے. ایون آپ لوکل سٹی میں بھی ہیں تو اس سے کافی ٹائم آپ کا بچ جاتا ہے. آپ کو ڈرائیونگ لائسنس اس کے لیے چاہیے ہوگا. اور اگر آپ کے ساتھ فیملی بھی ہے تو آنے جانے پہ اگر آپ ٹیکسی لیں گے، اوبر لیں گے یا بسز اور یہ ریل یہ یوز کریں گے تو یہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے. اور فیملی ساتھ ہے تو پھر کار آپ کو کافی سیوٹیبل ہے. اگر آپ دو جگہ پارٹ ٹائم جاب کر رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، ساتھ جاب کر رہے ہیں، تو پھر کار آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اسمال سٹی میں جاتے ہیں کہ بگ سٹی میں جاتے ہیں، تو یاد رکھیں اگر اسمال سٹی میں جائیں گے تو وہاں پہ لو اپرچونیٹیز ہوں گی لیکن لیس کمپٹیشن ہوگا، تو وہاں آپ کا اتنا. لیکن اگر آپ بگ سٹی میں جائیں گے تو وہاں پہ مور اپرچونیٹیز ہیں اور مور کمپٹیشن ہے، وہاں لوگ بھی زیادہ ہوں گے، رائٹ. لیکن اگر آپ بگ سٹی میں جاتے ہیں تو وہاں کو آپ کو اپنی کمیونٹی کے لوگ بھی مل جائیں گے. آپ جس ریلیجن سے بھی وابستہ ہیں، اگر آپ مسلم ہیں فار ایگزامپل، آپ اگر پاکستان سے ہیں تو پھر آپ کو مساجد بھی مل جائیں گے، اسلامک سینٹر، اور اپنے علاقے کے لوگ بھی مل جائیں گے، تو آپ وہاں پہ اپنا اچھا وقت گزار سکتے ہیں. لیکن اگر آپ چھوٹے علاقے میں جائیں گے تو وہاں بھی اکا دکا اپنے علاقے کے لوگ مل سکتے ہیں، لیکن میں بھی وہاں مساجد نہ ہوں. اور اگر آپ اپنے بچوں کو اسلامک اسکول میں ڈالنا چاہتے ہیں، اسلامک سینٹر میں تو میں بھی ادھر وہ سینٹر بھی اویلیبل نہ ہو. تو موسٹلی دیکھا گیا کہ لوگ ایسے سٹی میں جانا پسند کرتے جہاں پہ اپنے کنٹری کی پروڈکٹ بھی ملیں، یعنی دیسی چیزیں مل جائیں، گوشت حلال مل جائیں، تو مساجد ہوں اور کافی فیسلٹیز ہوں، تو ادھر لوگ جانا زیادہ پسند کرتے ہیں. کیونکہ جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ یہاں پہ اکیلے پن کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ اپنا جو ہوتا ہے نا جہاں پہ آدمی پیدا ہوتا ہے، تو وہ زمین وہ مٹی بہت پھر یاد آتی ہے. تو بھولتا تو کسی کو نہیں، لیکن پھر اکیلے رہ کے اور پھر مشین کی طرح کام کر کے تو کچھ عرصے بعد پھر پرابلم ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کنٹری میں آنا ہے تو آپ ایک ڈیسیژن لیں. آپ دو کشتے میں سوار ہو کے کام کریں گے تو مشکل ہو جائے گا. یعنی آپ ادھر بھی جاب آپ کی ہے، آپ اس کو بھی نہیں چھوڑا، اور ادھر بھی آپ نے ٹانگ ڈالی کہ سیٹ ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ واپس چلے جائیں گے.
سم پیپل لکی کہ وہ آتے ہیں تو وہ سیٹ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اکثر سیٹ اپ بنانے میں، سیٹ ہونے میں، ایٹماسفیئر میں، اور اس ہر علاقے کا ایک رہن سہن ہوتا ہے، ویلیوز ہوتی ہیں، اس میں رہنے ڈھلنے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو ایک ڈیسیجن لے کے آئیں. اگر آپ نے ادھر آنا ہے، پیچھے کی کشتیاں چلا کے آئیں، تو پھر آپ ادھر زیادہ سٹرگل کر سکیں گے اور صحیح طریقے سے اپنے راستے تلاش کریں گے. لیکن اگر ادھر تھوڑا سا ہارڈ ٹائم ہوگا تو فوراً آپ ادھر جائیں گے. پھر جب ادھر جائیں گے تو پھر آپ کہیں گے تو ادھر تو رہنا ٹھیک نہیں ہے، پرابلم ہے. پھر ادھر آئیں گے تو اس طرح آپ کے بہت سے سال اور وقت ضائع ہو جائے گا. لہٰذا ایک ڈیسیجن لیں. آنا ہے تو پھر آ کے اسٹرگل کریں، ادروائز پھر آپ نہ آئیں. اچھا، اس کے بعد ہے ایک ادھر چیز ہوتی ہے کریڈٹ ہسٹری. کریڈٹ ہسٹری کیا ہوتی ہے؟ یہ جو کریڈٹ کارڈ ہے، ماسٹر کارڈ، ویزا، امریکن ایکسپریس، اس کے ذریعے سے جو بنتی ہے، یعنی اس کی میری علیحدہ ویڈیو بھی ہے، اس کو آپ دیکھیں. اس میں سارا میں نے بتایا ہوا ہے کہ کریڈٹ ہسٹری کیسے بناتے ہیں اور یہ کس طریقے سے گڈ بناتے ہیں، اور اگر بیڈ ہو جائے تو کیا کرنا ہے. اچھا، کریڈٹ ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہے ادھر. کریڈٹ، اگر آپ نے کوئی ہاؤس بائی کرنا ہے، آپ نے کوئی کار بائی کرنی ہے، یا لیز پہ لینی ہے، یا ہاؤس رینٹ پہ لینا ہے، بینک سے لون لینا ہے، آپ نے پلان کیا کہ ادھر آ کے آپ نے ایک فرینچائز بزنس شروع کرنا ہے، آپ نے کچھ بھی کرنا ہے، کوئی پراپرٹی لینی ہے، تو ایسی صورت میں سب سے پہلے آپ کی کریڈٹ ہسٹری چیک کی جائے گی کہ آپ کا کیسا ہے پیچھے رویہ، کہ آپ ٹائملی بلز دیتے ہیں، پیمنٹس دیتے کہ نہیں دیتے. تو اگر وہ آپ کی ایکسیلنٹ ہوگی، گڈ ہوگی، تو آپ کا پھر ادھر سے کام بن جائے گا. لیکن اگر آپ کی کریڈٹ ہسٹری نہیں ہے تو آپ کو بنانی پڑے گی. اور اگر آپ کی بیڈ ہسٹری ہے تو پھر آپ کو یہ چیزیں لینے میں کافی دشواری کا سامنا ہوگا. اس کے لیے یا تو پھر آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ ہو کہ آپ فل پیمنٹ کے ذریعے یا 50% یا 20% دے کے تو پھر آپ وہ چیز کو بائی کر سکتے ہیں. اچھا، پھر اب میرج. اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ ادھر جا کے شادی کر لیں گے. تو بالکل شادی تو آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ یاد رکھیں کمیونیکیشن گیپ. جس طرح ایک دیہات کا لڑکا لڑکی جب ایک شہر میں کسی سے شادی کرتے تو ان کا آپس میں ایک گیپ ہوتا ہے، رائٹ؟ تو اسی طریقے سے ادھر بھی لڑکے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، ہر کوئی خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے. آپ بھی آ کر ادھر ٹرائی کر سکتے ہیں. لیکن ادھر کی بھی جو لڑکی ہے، پوری دنیا کی طرح وہ بھی چاہتی ہے کہ اس کا جس سے شادی ہونی ہے اس کی کیا انکم ہے، اس کا رہن سہن کیسا ہے، رائٹ؟ تو اسی طرح جو لڑکی بھی آئے گی تو لڑکا بھی ادھر دیکھے گا کہ وہ ظاہر ہے دکھنے میں خوبصورت ہو، سمارٹ ہو، اور سمارٹ مینٹلی بھی سمارٹ ہو، اور اچھا وہ اگر کوئی جاب بھی کر رہی ہے تو اچھا ہے، کیونکہ یہاں پر سب کو مل کے جاب کرنی پڑتی. اس طرح مشکل ہے کہ ایک کمائے اور سارا ٹبر کھائے. اچھا، پھر گورنمنٹ سپورٹ. تو گورنمنٹ سپورٹ ہر کسی کو نہیں ملتی، لیکن یہ ہے کہ جن کو ادھر پی آر مل جاتا ہے تو اس کو گورنمنٹ پھر فائنینشلی ہیلپ بھی کرتی ہے. اگر اس کو جاب نہ ملے تو اس کو سوشل الاؤنس بھی دیا جاتا ہے منتھلی بیس پہ. اگر بچے ہیں تو اس کے لیے بھی کافی گورنمنٹ ان کی ہیلپ کر دیتی ہے. وہ تو میں نے علیحدہ ویڈیو میں بتایا کہ ایجوکیشن وغیرہ تو ادھر 12 گریڈ تک فری ہوتی ہیں. تو جو گورنمنٹ سپورٹ ہے وہ ایک سروائیول سپورٹ ہے، وہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بس اسی پہ ہی اب زندگی گزارتے رہیں. اگر آپ جسٹ روٹی ٹکر ہی کھانا ہے پھر تو صحیح ہے. اور اس کے بعد یہ ہے لاسٹلی ہاؤسنگ ادھر بہت زیادہ ہے، خاص طور پہ کووڈ کے بعد ریٹس بہت زیادہ ہائی ہو گئے. پوری دنیا سے ادھر پریشر ہے، تو لوگ سیکیور فیل نہیں کرتے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، تو اپنی وہ پراپرٹی اور اپنے کیش لے کے ادھر موو ہو رہے ہیں، ادھر گھر لے رہے ہیں کہ ادھر اچھی لائف ہے. تو اس وجہ سے ہاؤسنگ کے ریٹس زیادہ ہے. تو چونکہ پریشر زیادہ ہے، اسٹوڈنٹ بہت آ رہے ہیں لاکھوں کے حساب سے ہر سال، تو اتنے ہاؤس نہیں ہیں جتنے کہ ان ہو رہے ہیں لوگ، لہٰذا رینٹ مارکیٹ بھی ہائی ہے. تو ظاہر ہے شروع میں آپ کو رینٹ پہ رہنا ہوگا، اور اگر آپ کی اچھی انکم ہو جاتی ہے، کریڈٹ ہسٹری ہے، تو بیٹر ہے پھر آپ ایک ہاؤس بھی بائی کر لیں. اور اگر اس کا ایک پورشن آپ کرائے پہ دے دیں تو اس سے آپ کو کافی فائدہ ہے کہ کچھ مارٹگیج بھی اس سے نکل جائے گا اور آپ کو کم پیسے دینے پڑیں گے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں. شکریہ. کوئی آپ کا کویسچن ہو تو کومنٹ سیکشن میں آپ لکھیں، میں اس کا جواب دوں گا. سمجھ کر لو مت کہ نال دا کہ لیکن